کہتا ہے میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، میں کچھ کر نہیں سکا. تمہارے پاس اختیار نہیں تھا، تمہارے پاس صرف فرح گوگی اور پنکی پیرنی تھی. اور پنڈی والوں، اے کی رولا پہ گیا ہے، اے کی رولا پہ گیا ہے. یہ لندن تک آواز جانی چاہیے، لاہور تک آواز جانی چاہیے. اے کی رولا پہ گیا ہے. تم اس پر چوری کا الزام لگاتے ہو، اس نے اپنا نہیں، اس نے اپنے 40 سال کیا احتساب کا جواب دیا ہے. بتاؤ کوئی سیاسی لیڈر، بتاؤ کوئی سیاسی کارکن جس نے مسلم لیگ نون کی قیادت سمیت، نواز شریف سمیت، شہباز شریف سمیت، مریم نواز سمیت اور مسلم لیگ نون کی قیادت سمیت کبھی 40 سال کا حساب دیا ہو. کیونکہ اس کو پتا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے صرف پاکستان کی عوام کی خدمت کی ہے. اور باتیں کرتے ہو، آج سوال پوچھیں تو گلے بند ہو جاتے ہیں، سوال پوچھیں تو سانس بند ہو جاتے ہیں، ویل چیئر کے اوپر آ جاتے ہیں. اللہ معافی دے. ہم لوگوں نے حنیف عباسی سزائے موت کے منہ سے واپس آیا، 25 سال قید ہوئی اور ابھی بھی جاری ہے. کس طرح ڈٹ کر کھڑا ہے شیروں کی طرح. رانا ثناء اللہ، باتیں تم کرتے ہو میرے بھائیوں، میری بہنوں. رانا ثناء اللہ پہ جب کچھ نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کے، قرآن شریف کی قسمیں کھا کے اس پہ ہیروئن ڈال دی. ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ تم قرآن شریف کی قسمیں کھاتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہو اور لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمے بناتے ہو. لیکن ایک منٹ، لیکن کس طرح رانا ثناء اللہ شیروں کی طرح کھڑا رہا. میں نے خود دیکھا، انہوں نے اس کے سیل کے اندر کیڑیاں چھوڑی، اس کو چادر نہیں دی، اس کو بستر نہیں دیا. کہ سیل میں چھوڑی، نہ وہ بیٹھ سکتا تھا نہ وہ لیٹ سکتا تھا، منہ سے آواز تک نہیں دی. کیونکہ وہ شیر کس کا تھا؟ نواز شریف کا تھا. تم باتیں کرتے ہو. ان کو کہا کہ تم چھوڑ دو پارٹی، نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دو. حنیف عباسی نے کہا میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں، میں نواز شریف کو نہیں چھوڑ سکتا. تم باتیں کرتے ہو. تم سے سوال پوچھو، اگر چوری نہیں کی، فتنہ خان، توشہ خانہ چور، اگر تم نے چوری نہیں کی تو جواب دو. فورن ایجنٹ 8 سال جواب نہیں دیا. جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تو کیا کیا؟ الیکشن کمشنر کو گالی دی، عدالتوں کو گالی دی، کمرے کے اندر چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن کی آفر دی اور بار شہداء کے خلاف مہم چلائی. یہ اتنا بے شرم آدمی ہے. میں نے کل کہا تھا اور یہ تو قربانیاں میں نے قائدین کی آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. مجھے معلوم ہے کہ جو مسلم لیگ نون کا کارکن اس پنڈال میں بیٹھا ہوا، اس کے کاروبار بند ہوئے، اس کی دکانیں بند ہوئی، ان کی مائیں، بیٹیاں اور ان کو اینٹی کرپشن اٹھا کر لے کے گئی. مجھے آپ سب کے کو سلام دینے کا دل کر رہا ہے اس وقت. آپ سب کو میں سلام پیش کرتی ہوں. اور مجھے کہتے ہیں نا کہ میں بڑی بہادر ہوں، مجھے کہتے ہیں آپ کیسے بولتی ہیں. میں اس لیے اس طرح بولتی ہوں کہ میرے دائیں اور میرے بائیں یہ نواز شریف کے شیر ہے، اور میرے سامنے اور میرے پیچھے نواز شریف کے شیر ہے. تم نے شہباز شریف پہ الزام لگایا. شہباز شریف نے پنجاب کی خون اور پسینہ دے کر خدمت کی ہے. شہباز شریف نے پنجاب کو پھولوں کی طرح سجایا ہے. اور جب تم آئے، تمہارا وسیم اکرم پلس آیا، وہ نالائق نااہل چور بزدار آیا، تم نے پنجاب کو ویران کر دیا. تم 4 سال اس ملک پر مسلط رہے. تم نے 4 سال، میرے بھائیوں بات سنو، 4 سال اس ملک پر مسلط رہا. کہتا ہے میرے پاس اختیار نہیں تھا، کہتا ہے میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، میں کچھ کر نہیں سکا.
تمہارے پاس اختیار نہیں تھا، تمہارے پاس صرف فرح گوگی اور پنکی پیرنی تھی جو تمہارے تمام اقدامات مانتی تھی، تمہارے تمام حکم مانتی تھی کہ 3 کیرٹ کا ہیرا نہیں لینا۔ کتنے کا ہیرا لینا ہے؟ 5 کیرٹ کا ہیرا لینا ہے۔ جو تمہیں کہتی تھی، وہ کل آڈیو سنی تھی آپ نے؟ کیا آڈیو تھی؟ وہ آڈیو تھی وہ عمران خان کی کچھ گھڑیاں ہیں۔ وہ عمران خان کی گھڑیاں نہیں تھی، وہ توشہ خانہ کی گھڑیاں تھی۔ اور خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی اس بدقسمت نے، کس کو ملتی ہے خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی؟ اس بدقسمت نے، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ اس کے پاس خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی نہیں رہ سکتی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی گھڑی بیچ دی، توشہ خانہ کی چوریاں کی، ہیرے اکٹھے کیے، زمینیں اکٹھی کی، اور شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کی قیادت۔ اور میں آج ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں، آج اس بہنوں کے ذریعے، بھائیوں کے ذریعے، پنڈی کے شیروں کے ذریعے آج میں خراج تحسین اور سلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بتائیں کس کو؟ مریم نواز کو، کہ جس طرح وہ 2016 کے بعد اپنے والد کے ساتھ پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے، آپ سب کے لیے، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے جس طرح سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی، اور وہ طاقت صرف آپ کی وجہ سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ہمت دی، یہ حوصلہ دیا کہ اس نے میاں نواز شریف، مسلم لیگ نون کی قیادت، اور اس بے شرم نے اس کو بھی جیل میں ڈال دیا بغیر کسی الزام کے ثابت ہوئے۔ آپ سب میرے ساتھ مریم نواز کو خراج تحسین پیش کریں۔ تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری ناز۔ اور بھائیو، آخر میں آج حنیف عباسی صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں، تمام قائدین کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں جنہوں نے ڈیلی میل، آپ کو پتہ ہے نا ڈیلی میل نے کیا کیا ہے؟ ڈیلی معافی مانگی ہے، اور وہ معافی اس لیے مانگی ہے کہ عمران خان کے کہنے کے اوپر وہاں کے ایک صحافی ڈیوڈ روز کو وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھا کر شہباز شریف کے خلاف خبر لگوائی، اور وہ شہباز شریف کے خلاف خبر نہیں تھی۔ میرے بھائیوں بہنوں، جو ڈیفڈ ہے نا، وہ یو کے گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جو ایڈ دیتا ہے پاکستان میں، جو گرانٹ دیتا ہے پاکستان میں، جو لون دیتا ہے پاکستان میں۔ وہ کس لیے دیتا ہے؟ تاکہ تعلیم، صحت، بچے، بیوائیں، بوڑھے، ان سب کی مدد ہو سکے، اور وہاں کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے یہ۔ ایک اتنا بے شرم آدمی ہے، یہ اتنا بغض، حسد اور تکبر میں مبتلا آدمی ہے کہ اس نے اس گرانٹ کے خلاف خبر لگائی، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس الزام کی جو الزام لگایا، اس الزام سے آج نواز شریف، شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کی پوری قیادت سرخرو ہوئی ہے۔ اور جو الزام لگایا، کہتا تھا منی لانڈرنگ کرتے ہیں، فورن ایجنٹ خود پکڑا گیا، کہتا تھا باہر سے پیسے کھاتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے میاں تیرے چاہنے والے، میاں تیرے چاہنے والے، مزہ نہیں آ رہا، خواتین سے آواز نہیں آ رہی، میاں تیرے